عروج نے وائرلیس سے زخمی کی معلومات لیتا ہے، کہتا ہے میں ڈاکٹر عروج ہوں، کیا زخمی کی شناخت معلوم ہے؟ تبھی وائرلیس کی دوسری طرف سے اسے بتایا جاتا ہے کہ عادل کوچاری۔ عادل کوچاری کا نام سن کر عروج ایک دم بریک لگاتا ہے، مگر پھر گاڑی چند لمحوں کے لیے روکنے کے بعد دوبارہ چلانے لگتا ہے۔ وہ جلد ہی جائے وہ کنویں پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ایلینی فرسٹ ایڈ شروع کر دیتی ہے، عروج کو عادل کی جان بچانے سے روکتی ہے۔ عروج ماں کی بات نہیں مانتا اور ماں سے کہتا ہے راستہ دو، راستے سے ہٹو۔ عادل کے ساتھ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، عروج اسے دیکھتا ہے۔ ایلینی اسے ابتدائی معلومات دیتی ہے۔ تبھی زیرف عروج سے کہتی ہے عروج پولیس آ گئی ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی ایلینی کہتی ہے اس عورت نے اس کو گولی ماری ہے، ہم سب نے دیکھا ہے۔ پولیس مین جب ان تک پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے کس نے عادل کوچاری کو گولی ماری ہے؟ وہاں پر موجود سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کس نے عادل کو گولی ماری ہے۔ پولیس مین تب ہی کسی سے کہتا ہے کہ آپ نے ماری ہے، تب ہی اس میں ایک دم پولیس کے سامنے آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میں نے گولی چلائی ہے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پاتی کہ عادل اس میں کی بازو کو پکڑتا ہے اور روکتا ہے اور پولیس والے سے کہتا ہے کہ میں نے خود کو گولی ماری ہے۔ سب حیرت میں ہوتے ہیں، زیادہ حیرت ایلینی کو ہوتی ہے۔ تبھی عروج کہتا ہے چلو آدمی مار رہا ہے۔ حیدر اور عروج عادل کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایلینی کہتی ہے ٹھہرو، ہم ہسپتال کیوں نہیں جا رہے ہوتے؟ عروج کہتا ہے ایک منٹ چپ رہو، ہم ہسپتال نہیں جا سکتے، اس میں گرفتار ہو جائے گی۔ ایلینی کہتی ہے اسے گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے تم ایسے کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہے کہ اس نے خود کو خود گولی ماری ہے، تم نے سنا نہیں؟ چلو اسپتال چلیں، اسے ٹراما سرجن کی ضرورت ہے۔ عروج کہتا ہے دیکھو لڑکی، کیا ٹراما سرجن نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ خودکشی نہیں ہے؟ سرجن فوراً سمجھ جائے گا۔ ایلینی کہتی ہے آدمی مر رہا ہے۔ عروج کہتا ہے وہ نہیں مرے گا، کچھ نہیں ہوگا اسے، اگر کچھ ہو بھی گیا تو خدا اس پر رحم کرے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ حیدر ہیلپ نرس کو آواز دیتا ہے، ہجران بہن، وہ باہر آتی ہے، عادل کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ عروج اسے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، ہم نے گولی نکالنی ہے، بہن میری مدد کرو۔ ہجران کہتی ہے اسے مرنے دو، میں اس شیطان کو بچانے میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، تم نے اسے پہاڑ سے نیچے کیوں نہیں پھینک دیا؟ ایلینی اس کی باتوں پر کہتی ہے تم سب پاگل ہو۔ ہجران اس سے کہتی ہے تم کون ہو؟ ایلینی اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں ڈاکٹر ایلینی مریانو۔ ہجران ایلینی کو ہاتھ میں ملاتی اور باہر چلی جاتی ہے۔ ایلینی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ ہجران کو کچھ خیال آتا ہے، وہ نام دہرا رہی ہوتی ہے گریگوری مریانو، ایلینی مریانو۔ وہ کسی کو کال کرتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہم تو گئے کام سے۔ فون اٹھائی جانے کے بعد وہ کہتی ہے زیرف بہن جلدی کلینک پہنچو۔ عروج ایلینی سے کہتا ہے پہلے دراز میں بے ہوشی کی دوا ہے، اسے سرنج میں بھر کر لے آؤ۔ ایلینی کہتی ہے میں اس کا زخم دبائے ہوئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا میں کیسے کروں؟ عروج کہتا ہے ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسے کرو۔ وہ ایلینی کو عادل کے پاس سے ہٹا کر پیچھے کرتا ہے۔ ایلینی کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ عروج کہتا ہے میں تمہیں دشمن سے بچا رہا ہوں۔ ایلینی کہتی ہے تو پھر آؤ اس دشمن کی جان بچاؤ، اس کی جگہ تو جراثیم سے پاک بھی نہیں ہے، تم جان بوجھ کر اسے یہاں لے کر آئے۔ پھر وہ کہتی ہے یہ کیسا پاگل پن ہے، میں پولیس مین کے پاس جا رہی ہوں۔ عروج اس کو بازو سے پکڑ کر روکتا ہے اور کہتا ہے میری بات سنو یونانی لڑکی، اپنی ناک وہاں مت گھساؤ جہاں تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ایلینی کہتی ہے کیا بکواس ہے، تم قاتل کو بچا رہی ہو؟ عروج کہتا ہے اصل قاتل اس کا باپ ہے، یہ شخص میرے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں اسے بچا رہا ہوں، یا تو تم میری مدد کرو یا وہاں چلی جاؤ جہاں سے تم آئی ہو۔ ایلینی کہتی ہے میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہاں تعینات کی گئی ہوں۔ وہ اپنا شولڈر بیگ نیچے پھینک دیتی ہے اور بتاتی ہے میں فرتونہ ہیلتھ کلینک میں نئی ڈاکٹر ہوں۔ ہجران بھی اس کی یہ باتیں سن لیتی ہے اور ہجران باہر چلی جاتی ہے۔ تب ہی وہاں زیرف آتی ہے۔ ہجران پھر اسے کہتی ہے زیرف بہن جو لڑکی کوچاری کے ساتھ آئی ہے وہ ڈاکٹر ہے، اسے یہاں تعینات کیا گیا ہے، کیا تم اس کا نام جانتی ہو؟ زیرف پوچھتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ ہجران بتاتی ہے مریان۔ زیرف کے طوطے اڑ جاتے ہیں، وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہتی ہے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ حیران ہونے کی باری اب زیرف کی ہوتی ہے، مگر ہجران اسے یقین دلاتی ہے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ سمجھ رہی ہیں۔ عروج کہتا ہے کیا تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں اس کے زندہ بچ جانے پر ناراض ہوں یا نہیں؟ تو سن لو میں اس کی ہر سانس سے نفرت کرتا ہوں۔ ایلینی عروج کی بات پر کہتی ہے اور میں یہاں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آئی ہوں کہ تم اس کی سانسیں نہ روک دو۔ وہ دونوں گولی نکالنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جب ہجران اور زیرف اندر آتی ہیں۔ زیرف ایلینی کا وہی شولڈر بیگ نیچے زمین پر پڑا دیکھ لیتی ہے، ہجران سے اسے اٹھانے کا کہتی ہے۔ عروج ایلینی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جب ہجران عروج سے کہتی ہے کیا میں مدد کروں؟ عروج کہتا ہے نہیں بہن، اس آدمی کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو۔ ہجران عروج سے بات کرنے کے بعد ایلینی اور عروج کو دیکھتی ہے اور ایلینی کا شولڈر بیگ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دوسرے کمرے میں ہجران اور زیرف ایلینی کا بیگ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ زیرف اس کا بیگ الٹ دیتی ہے، ہجران اس کے دونوں پاسپورٹ دیکھ کر کہتی ہے اس کے پاس ترکی اور یونانی دو پاسپورٹ ہیں۔ ایلینی کا والیٹ کھول کر اس میں سے ایک کارڈ نکال کر نام پڑھتی ہے گریگوری مریان۔ زیرف کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ کہتی ہے آہ تقدیر اسے یہاں کیوں لے آئے؟ پھر وہ اس کی چیزوں میں سے اس کا ہاتھ نکال کر پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے میری پیاری بیٹی ایلینی، اگر تم یہ ہاتھ پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جا چکی
چکا ہوں۔ تمہاری ماں اور میرے درمیان ایک بہت بڑا راز ہے ایلینی، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے وہ راز لے کر جاؤں۔ میں تمہارا حقیقی باپ نہیں ہوں میری بیٹی، تمہاری ماں بھی تمہاری اصل ماں نہیں ہے، تم یونانی نہیں ہو، تم ترک ہو، ہم نے تمہیں استنبول سے گود لیا تھا، طرابزون سے ہو، تمہارے اصل خاندان کے بارے میں مجھے صرف یہی معلوم ہے، تمہاری ماں فرتونہ نامی گاؤں سے ہے۔ خط پڑھنے کے بعد زیرف ہجران سے کہتی ہے اس لڑکی کو فوراً یہاں سے جانا چاہیے، اس کو یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ اس میں اپنے آفس میں اضطراب میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ عروج کو کال کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کرتی، وہ خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، کیا تم نے کچاری کو بچا لیا عروج؟ یہ نہیں ہو سکتا، جیسے میں چاہتی تھی کہ وہ زندہ رہے۔ شام کے وقت ایلینی کلینک کے کمرے میں اپنا سرٹیفکیٹ دیوار پر سیٹ کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں عروج آتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ اب تمہیں مجھ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ایلینی کہتی ہے کیوں ڈاکٹر؟ عروج کہتا ہے کیا تم وہی نہیں ہو جو اس آدمی کو یہاں مرنے کے لیے لے کر آئی تھی؟ وہ آدمی اب اندر آرام سے سو رہا ہے۔ ایلینی اس سے کہتی ہے اگر میں یہاں نہ ہوتی تو شاید تم واقعی اسے مار دیتے۔ پھر پیچھے مڑتا ہے تو اس کی نظر ایلینی کے سوٹ کیس پر پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ ایلینی کہتی ہے میں یہیں رہوں گی مریض کے ساتھ، آج اسے گولی لگی ہے اور اس کا آپریشن ہوا ہے۔ اسے دروازے کے پاس جا کر کہتا ہے دیکھو شیر میں جا رہا ہوں، بعد میں میرے پیچھے مت رونا۔ ایلینی اسے بچوں کی طرح بائے بائے کرتی ہے۔ ایلینی اٹھ کر اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے اسے کہتی ہے تم ترک لوگ کیا کہتے ہو؟ عروج پوچھتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ایلینی اس کے پاس جا کر کہتی ہے تم صرف چھوڑنا جانتے ہو۔ کچھ خاموش رہتا ہے اور اسے دیکھتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب وہ کمرے سے جانے لگتا ہے تو اس کی نظر ایلینی کے ڈپلوما پر پڑتی ہے جو اس نے ابھی دیوار پر لٹکائے ہوتے ہیں۔ عروج کہتا ہے واہ ڈاکٹر صاحبہ تم نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ڈپلومے بھی یہاں لگا دیے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تم استنبول میں پیدا ہوئی؟ پھر خود ہی کہتا ہے 15 مئی 2005۔ تم اتنی چھوٹی ہو، کیا تم واقعی اتنی کم عمر ہو؟ ایلینی کہتی ہے میں نے تھوڑا جلدی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ عروج کہتا ہے پھر بھی کتنی جلدی؟ ایلینی کہتی ہے 14 سال کی عمر میں۔ پھر عروج اس کی طرف مڑتے ہوئے کہتا ہے تمہارا آئی کیو لیول کیا ہے؟ ایلینی بتاتی ہے 175۔ عروج حیرت سے کہتا ہے واہ مجھے پتا تھا، دیکھو یہ آئنسٹائن لڑکی، تم واقعی ذہین ہو۔ ایلینی کہتی ہے تعلیمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں۔ عروج کہتا ہے یہ تو پہلے ہی واضح ہے، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر عروج سے کہتی ہے مثلاً عادل نے کہا تھا کہ میں نے خود کو خود گولی ماری ہے، تم سب نے پولیس سے جھوٹ بولا، کیوں؟ میں اپنے آئی کیو سے یہ حل نہیں کر سکی۔ عروج اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے تمہارا آئی کیو لیول ان معاملات کے لیے کافی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ عروج ٹیبل پر پڑی چیزوں کا پوچھتا ہے یہ کس کی ہیں؟ کیا یہ عادل کی ہیں؟ ایلینی بتاتی ہے ہاں۔ پھر وہ عادل کا موبائل لے کر جانے لگتا ہے تو ایلینی اس کے پیچھے جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم کیا کر رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ عروج عادل کے پاس جا کر ایلینی کو اشارے سے خاموش ہونے کا کہتا ہے، پھر عادل کے فنگر پرنٹ سے موبائل ان لاک کرتا ہے اور اس کی بہن کو میسج کرتا ہے۔ وہ میسج میں لکھتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں شکار کر رہا ہوں، فون پر سگنل نہیں ہے۔ عروج کلینک سے نکل کر مسجد چلا جاتا ہے۔ ایلینی اب دعا کرتی ہے اے خدا، اے یسوع مسیح، آج میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے ترکی آئی تھی، میں نے سوچا تھا میں کسی جنت جیسے گاؤں میں اپنی ماں کے پاس ہوں گی۔ ایلینی عادل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا تم نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا کہ میں اس زخمی کی جان بچا سکوں؟ اے میرے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، میں کس کی بیٹی ہوں، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میں کون ہوں، پلیز میری مدد فرما کیونکہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، یسوع مسیح میری مدد فرما۔ دوسری طرف عروج نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد دعا میں رب سے باتیں کرنے لگتا ہے، یا اللہ میں نے آج اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کے جسم سے گولی نکالی، میں نے یہ دل سے نہیں کیا، اصل میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا اگر میرا ہاتھ پھسل جائے یا میرا ہاتھ اس کی کسی اہم رگ کو لگ جائے تو بھی کیا ہوگا، یہ میرے خیال میں آیا میرے مالک، حالانکہ وہ عیسائی لڑکی کبھی اس کی اجازت نہ دیتی کہ میں اس کے ساتھ کچھ برا کرتا، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ فرتونہ ہاؤس کے دروازے پر دستک ہو رہی ہوتی ہے۔ زیرف دروازہ کھول کر کہتی ہے کیا ہوا ہے سیف جان؟ امید ہے تم اس وقت عروج کو دیکھنے نہیں آئی ہوگی۔ سیف جان کہتی ہے میں عروج کے لیے نہیں آئی آنٹی زیرف، مجھے پتا چلا ہے کہ میری بہن نے کچاری کو گولی ماری ہے، تبھی اس میں دروازے پر آتی ہے، اس میں اسے کہتی ہے ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ سیف جان اور اس میں جانے کے بعد عروج وہاں آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی ایسو بھی آ جاتا ہے۔ اندر جاتے ہوئے ایسو عروج سے کہتا ہے سنا ہے ایک ڈاکٹر لڑکی آئی ہے اور تم نے اسی کی وجہ سے کچاری کو بچایا ہے۔ ایسو عروج سے کہتا ہے کیا وہ خوبصورت ہے؟ عروج کہتا ہے تمہیں اس سے کیا مطلب؟ پھر وہ دادی سے بات کرتا ہے کیا کر رہی ہیں آپ شیری؟ وہ کہتی ہے میں امام کا انتظار کر رہی ہوں مگر امام نے ابھی تک تلاوت شروع نہیں کی۔ تو کیا تم نے عادل کو بچا لیا؟ ایسو دادی سے کہتا ہے ہپوکریٹس نے قسم کھائی ہے تو بچانا تو تھا ہی، وہ کیا کرتا؟ دادی پھر کہتی ہے کیا وہ ہپوکریٹ کون ہے؟ کیا وہ بھی کچاری سے ہے؟ عروج دادی کو بتاتا ہے نہیں دادی وہ یونانی ڈاکٹر تھی۔ دادی پھر
پوچھتی ہے تو کیا کوچاری زندہ رہے گا؟ عروج بتاتا ہے اگر رات گزار لی تو وہ بچ جائے گا۔ زیرف کہتی ہے امید ہے کہ وہ رات نہ گزار پائے۔ اس میں عروج سے پوچھتی ہے کیا وہ اکیلا ہے وہاں؟ عروج بتاتا ہے نہیں، وہ نئی یونانی لڑکی اس کے ساتھ ہے۔ عروج پھر کہتا ہے ابھی یونانی ڈاکٹر کو چھوڑو اور اپنی بات پر آؤ۔ عروج کی بات کو مزید ہجران بڑھاتی ہے اور کہتی ہے ہاں اس میں کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ کوچاری نے تمہیں بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم وہ زمین کیوں چاہتا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بے نقاب کیا۔ پھر اس میں اپنی ساس سے کہتی ہے شیرین خانم میں سیف جان کو گھر لے کر جا رہی ہوں۔ اس میں اسو سے کہتی ہے اسو مجھے اپنی گاڑی کی چابی دے دو۔ اس میں سیف جان کے ساتھ وہاں سے باہر آ جاتی ہے۔ سیف جان اس میں سے کہتی ہے دیکھو بہن میں یہاں پیدل نہیں آئی، میرے پاس ٹرانسپورٹر ہے، خود بھی جا سکتی ہوں۔ سیف جان کے چلے جانے کے بعد اس میں سمندر کی طرف چلی جاتی ہے، جبکہ کلینک کے اندر ایلینی عادل کے پاس بیٹھی سو جاتی ہے۔ عادل خواب کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسے 21 سال پہلے کا خیال آتا ہے جہاں عادل ایک لڑکی کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے جو گانا گنگنا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ گانا ختم کرتی ہے تو عادل اسے متوجہ کرتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے تم کون ہو؟ وہ اپنا نام عادل بتاتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ لڑکی اپنا نام اس میں بتاتی ہے۔ عادل کہتا ہے اس میں نے پہلے یہ لوک گیت کبھی نہیں سنا۔ اس میں کہتی ہے یہ گیت میں نے لکھا ہے۔ اس میں عادل سے کہتی ہے اگر میں یہ کیسٹ مقابلے میں بھیج دوں تو کیا میں جیت جاؤں گی؟ عادل اسے کہتا ہے سچ کہوں یہ کیسٹ کہیں مت بھیجنا۔ اس میں کہتی ہے کیوں؟ پھر وہ کہتا ہے لڑکی اس کے بعد اگر تم مشہور ہو گئی تو پھر تم اس کوچاری کو بھول جاؤ گی۔ عادل اپنا پورا نام لیتا ہے عادل کوچاری۔ اس میں کو پورا نام سن کر جھٹکا لگتا ہے، وہ اسے منہ پر دھپڑ مارتی ہے۔ اس میں مسلسل اسے پیٹ رہی ہوتی ہے اور عادل مار کھا رہا ہوتا ہے، ساتھ اسے روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر اس میں اسے غصے سے ماری جا رہی ہوتی ہے۔ تب عادل اس میں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے اس میں بس کرو۔ پھر وہ کیسٹ کی طرف جاتا ہے، کیسٹ ٹیپ سے نکال کر اپنے پاس لے لیتا ہے۔ اس میں کہتی ہے میری کیسٹ واپس کرو مگر وہ نہیں دیتا۔ کلینک میں عادل کو ہوش آ رہا ہوتا ہے، ایلینی اس کے پاس جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، پھر اسے کہتی ہے میں یہاں ہوں، تم اکیلے نہیں ہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ عادل کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے جسے ایلینی دکھ سے صاف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم اکیلے نہیں ہیں۔ عادل کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا۔ زیرف اور ہجران تب ہی باہر کلینک کی کھڑکی سے عادل کو دیکھنے آتی ہیں۔ ہجران کہتی ہے میں نے کہا تھا عروج نے اسے دوا دے کر سلا دیا ہے، تم نے بلا وجہ مجھے آدھی رات میں اٹھا دیا۔ پھر وہ کہتی ہے ہم اسے کیسے بھیجیں گے؟ زیرف کہتی ہے ہم اسے نہیں بھیجیں گے، گاؤں والے یہ فیصلہ کریں گے۔ زیرف کھڑکی کے اندر دیکھتے ہوئے ایلینی کے لیے کہتی ہے تم نے اپنا راستہ چن لیا ہے۔ ایلینی ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے، اسے یہ سب عجیب لگتا ہے۔